نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ ہو جاؤ اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے کما قال عیسی ابن مریم جیسا کہ فرمایا عیسی ابن مریم نے للحواریین اپنے حمایتیوں سے من انصاری الی اللہ کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف قال الحواریون تو کہا حمایتیوں نے نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار فآمنت طائفة من بنی اسرائیل پس ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے وکفرت طائفہ اور انکار کیا ایک جماعت نے فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم پس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمن پر فاصبحوا ظاہرین پس ہو گئے وہ غالب ہونے والے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الصف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ صف میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی اور فرمایا اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں پھر بنی اسرائیل کی کمزوری کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور بتایا کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے کر گئے ہیں لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جادوگر کہا اور پھر ایمان والوں کو کہا کہ اگر تم عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو میں اللہ تمہیں ایک تجارت اور کاروبار بتاؤں وہ تمہیں بچا لے گا اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی قربان کرو اور اپنی جانوں کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ
نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور یہ تو آخرت کی بات ہے، دنیا میں بھی نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ دنیا میں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال آخری آیت مبارکہ میں دی ہے۔ فرمایا جب یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہو، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تم دردناک عذاب سے بچ کر جنت میں پہنچ جاؤ، تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں فتح ملے، تو پھر اس کا حل یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ پھر صرف دنیا ہی کمانے کی فکر میں نہ لگے رہو، یہ بھی سوچو کہ اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ نے جو دین حق دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کے معاون اور مددگار بھی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت چھوڑ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے حوالے امانت کر کے گئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، دو اہم چیزیں اور دو مضبوط کڑے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسرا اپنی سنت۔ فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت کا بھی ذکر فرمایا، اپنی اولاد کا بھی فرمایا ان سے بھی محبت رکھو، کہ اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑو، اس کو مشعل راہ بناؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی اگر تمہارے پاس علم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ زندگی گزر گئی ہے لیکن ہم نے قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، الفاظ ہمارے غلط ہیں۔ اسی طرح پھر قرآن مجید کا حق ہے اس کو سمجھا جائے، قرآن مجید کا حق ہے اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو فرمایا کونوا انصار اللہ، اگر یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں سورہ صف میں تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی یہ ملے، تو پھر اس کے لیے انصار اللہ بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار۔ انصار مہاجرین اور انصار نصرت سے ہے نا، جنہوں نے نصرت کی، مہاجرین نے ہجرت کی اور انصار نے نصرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر یہ بات فرمائی کہ انصار کی طرف اشارہ کر کے کہ مجھے جواب دو، 3 گنا بڑا لشکر ہے تو کیا کرنا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار کے امیر تھے اور ان کے بڑے تھے۔ ان کا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسی وقت ہم نے یہ وعدہ کر لیا تھا جہاں آپ لڑنے کا حکم دیں گے وہاں ہم لڑیں گے، اور جہاں آپ صلح کا حکم دیں گے وہاں ہم صلح کریں گے۔ اگر بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ مارنے یا بہتے ہوئے سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب لڑیں گے، آپ کے سامنے لاشیں گریں گی ہمارے، اتنی قربانیاں دیں گے کہ زمین پر آپ خوش ہوں گے تو عرش پر آپ کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اور جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کا جھنڈا اٹھایا ہے اللہ نے اسے کامیابیاں دی ہیں، اللہ نے اسے تنہا کبھی نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کرے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا اننی معکما، تم اکیلے تو نہیں ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے باقی صحابہ کرام تو بڑی عظیم ہستیاں تھیں، یا ان کی قربانیاں وہ تو بہت ہی عظیم تھیں۔ ہمارے ماضی قریب میں آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید پر محنت کی،
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں قرآن مجید کا ترجمہ تو بڑے دور کی بات تھی، قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوئی نہیں سناتا تھا، جمعے کے بیانات اور جمعے کی اجتماعات میں بھی قرآن مجید کوئی نہیں پڑھتا تھا، منطق، فلسفہ اور یہ چیزیں سنائی جاتی تھی۔ اس دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈا اٹھایا کہ میں نے امت تک، اس علاقے کے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو لوگوں نے شاہ ولی اللہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، یہ کافر ہو گیا جی، قرآن تو ہے عربی میں اور اس نے قرآن کو فارسی میں بنا دی ہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے آگے اردو میں ترجمہ کیے۔ آج بر صغیر کے ہر مسجد، کیا ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اور مجھ جیسے کم علم بھی بیان کرتے ہیں تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو اللہ نے مدد کی یا نہیں کی ہے؟ گھر گھر تک آواز پہنچ گئی ہے۔ اور ماضی قریب میں آئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ والے، جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا تو ظاہر بات ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہر بندہ تو نہیں جانتا، یہ تو علماء جانتے ہیں اور علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ افسوس تو پھر یہ ہے کہ علماء نے بھی اب اکثر نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ یہ بنی کہ اپنی کمزوری کہیں یا جو بھی کہیں، حالانکہ علماء نے فرمایا فرض ہے قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرنا۔ جس نے 8 یا 10 سال مدرسے میں علم دین سیکھا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس پر تو فرض ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ایک حد تک علماء اس کام میں لگ گئے ہیں، لیکن عوام میں کیسے شعور بیدار کیا جائے، عوام کو کیسے اس طرف راغب کیا جائے؟ انہوں نے دعوت تبلیغ کے نام سے یہ محنت شروع کی۔ اس محنت کا خلاصہ اور یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ بے طلب لوگ جو مسجد میں سے دور ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے، مسجد میں آگے وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت جاری ہو اور بے طلب لوگوں کو بلا کر مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ قرآن مجید کی دعوت عام ہو جائے۔ تو اکیلے چلے اور آج اللہ تعالیٰ نے کیسے مقبولیت عطا فرمائی۔ تو جو آدمی بھی اخلاص کے ساتھ دین کی محنت کا جھنڈا اٹھائے گا اللہ اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ۔ اب بلکہ تیسری بات بھی ایک کر دوں، گرچہ وہ بات تھوڑی سخت ہے، کہ روس آیا، امریکہ آیا، اور آگے کیا ہے وہ طالب علم ہے جن کو ہم آج طالبان کہتے ہیں، وہ طالب علم ہے نا جی۔ لوگ ہنستے تھے کہ پاگلوں کو دیکھو ادھر ٹیکنالوجی ہے، ادھر فلاں اسلحے ہیں اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ جناب ان کے آگے جناب یہ بندوق تان کے کھڑے ہوئی ہیں، پاگل ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ آئیں گے اور جناب کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہوتا بھی ایسا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ کل جب ایک ٹیبل پہ بیٹھے، ایک طرف وہ جدید ٹیکنالوجی والے، ایک طرف وہ جدید جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس ممالک ہیں، اور دوسری طرف وہ جناب وہ بندوقوں والے اور جناب وہ پگڑی باندھ کے سفید سوٹ لگا کے اکٹھے ایک ہی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے نا کہ دیکھو کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، باقی آگے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی آگے کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور رب ہمارا ہے۔ رب کے نام پر جو کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا تنہا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کونوا انصار اللہ، اصل مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوگی، اور اگر اس میں کوئی مقصد آ گیا، کوئی لالچ آ گئی، کوئی عہدہ آ گیا، کوئی بڑائی آ گئی، کوئی یہ نخرہ آ گیا، کوئی یہ آ گیا، پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اور اللہ کی مدد اگر ساتھ چھوڑ دے گی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو تمہاری ہر دفعہ ہی مدد کی ہے، لیکن اے میرے نبی کے صحابہ، حنین والے دن جب تم نے اپنی تعداد کو دیکھا اور تم نے یہ کہا کہ بدر میں 313 تھے تو جیت گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر پھرے ہو۔ ہر طرف سے جب تیر برسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اللہ نے بتا دیا کامیابی کا مدار کثرت نہیں، اللہ کی نصرت ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ہم خود دیکھیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ زندگی تو گزر گئی ہے، میں روزانہ دفتر بھی جاتا ہوں، میں روزانہ دکان پہ بھی جاتا ہوں، میں روزانہ اور دھندوں میں لگا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے، وہ سب ضروریات ہیں، اور دکان پہ حلال کمائی کرنے والا یا دفتر میں اپنی حلال روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کیا میں نے کچھ یہ بھی فکر کی ہے کہ جناب میں اللہ تعالیٰ کا دین جو آگے آنے والی نسل ہے میرا بھی کچھ اس میں حصہ پڑ جائے؟ چلو میں نے کسی کو ایک آیت ہی سکھائی ہے، میں نے کسی کو نماز ہی سکھائی ہے، اور کسی کو کیا میں نے اپنی ٹھیک کی ہے، کسی کو کیا سکھاؤں، اپنی ٹھیک کی ہے، خود فکر کی ہے، ابھی تک اپنی فکر ہی کوئی نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی آپ کی بیعت کرنے آؤں گا۔ جی بسم اللہ، یہ بتاؤ بیعت کرنے کیوں آئے ہو، نیت ارادہ کیا ہے؟ کہا دیکھو نا جی بڑی گمراہی پھیل رہی ہے اور یہ وہ، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت صاحب ماشاء اللہ، پہلے ہی پیر بننے کا سوچ کے آئے ہو، پہلے ہی پیر بننے کا سوچ کے آئے ہو۔ تم پہلے یہ سوچو کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو جناب سوچو کہ میں بھی غلط ہوں نا، دوسروں کو ہی غلط کہتے رہتے ہو، اپنے آپ کو بھی غلط سمجھو، کبھی اپنی کمزوری کبھی کبھی اعتراف کرو کہ مجھ سے بھی کوئی کمزوری ہوئی ہے۔ جب تم اپنی کمزوری کا اعتراف کرو گے نا، پھر آگے اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ الف لام میم کیا معنی ہے؟ پتہ ہے کسی کو الف لام میم کا معنی؟ بولے جی، قرآن تو یہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے نا، اللہ عالم بمرادی۔ پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرو گے نا، پھر آگے اللہ علم دے گا۔ اللہ نے شروع میں پکڑا، بالکل شروع میں پکڑا کہ پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف کرو کہ مجھے نہیں پتہ، پھر آگے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر یہ کتاب تمہیں ہدایت اور علم عطا فرمائے گی۔ بہرحال وقت مختصر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بڑی اہم آیت ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، نسبت تشریفی، شرف والی نسبت۔ تشریفی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کہتے ہیں میرے مددگار بن جا، اللہ اکبر، یہ شرف اللہ دے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا مددگار بنوں گا؟ یہ اللہ شرف دے رہے ہیں، اور تو میری دین کی بات کر تو یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نسبت تشریفی، اس حدیث میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ کہا تیرے پڑوس میں ایک بندہ میرا بھوکا تھا۔ یہ نسبت تشریفی ہے، تو اس کو کھلاتا تو یوں سمجھتا رب کو دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، تو کرتا تو قرآن کی آیت بیان، تو کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا، تو اللہ کے دین کے لیے کوئی محنت کرتا، کوئی چل کے جاتا، کسی کی منت کرتا، کسی کے ساتھ مشقت اٹھاتا، لیکن یوں سمجھتا کہ انصار اللہ، تو اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ نسبت تشریفی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ یہاں پر بھی ایک بدبخت کی میں نے خود سنی بیان، وہ غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہا ہے شاید، پٹھا ہی کام کرنا ہے نا جیڑا کرنا ہے۔ کہتا ہے جی دیکھو اللہ تعالیٰ خود مدد مانگ رہا ہے، تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنی کیوں جائز
نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ کہنا ہی کفر ہے کہ اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم سے مدد مانگنے کی؟ بھائی کوئی بات کو سمجھو، یہ نسبت تشریفی ہے، شرف ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے دو، اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، یہ اللہ عزت بخش رہے ہیں۔ اور یہ عادت تو یہودیوں کی ہے جن بدبختوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کما قال عیسی ابن مریم، اب آگے اللہ مثال دیتے ہیں، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حمیتیوں سے، حواری حور سے نکلے، حور کہتے ہیں خالص چیز کو، اسی سے حور بھی ہے نا، خالص سفیدی، اور وہ آٹا جس سے چھان نکال کر نا بالکل میدا کر دیا جائے اس کو بھی حور کہتے ہیں، اور مرادی معنی اس سے یہ خالص دوست، خالص جس میں اندر چھان مان نہ ہو، چھان مان جانتے ہیں نا، گڑبڑ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل مخلص دوست، ایسا دوست جو بالکل مخلص ہو۔ اگر ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے الحمدللہ سارے مخلص ہیں، ویسے میں مثال کہہ رہا ہوں نا، ہم اس بات میں مخلص ہو جائیں کہ انشاءاللہ کہ یہاں قرآن و سنت کا مرکز بنے گا اور قرآن و سنت کی آواز پھیلے گی، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ حواریین، حور، مخلص ہو کر اگر دو بندے آواز اٹھائیں اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو پھیلائے گا، اللہ نے مثال دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حمیتیوں سے کہا من انصاری اللہ، اوپر دیکھو انصار اللہ اور آگے انصاری میرا مددگار، یعنی مدد تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی ہے، اللہ کی نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو گویا کہ اللہ کے انصار بن گئے۔ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ اسی حواریین کی تفسیر میں بعض لوگوں نے یہ بھی قول کیا ہے کہ یہ دھوبی تھے، پھر وہی بات صفائی والی آ گئی نا، اصل میں لفظی معنی سے اندازہ لگایا ہے، جیسے دھوبی نہیں کپڑے کو صاف کرتا اور سفید کر دیتا تو خالص کر دیتا ہے، میل کو چیل سے پاک کر دیتا ہے، تو شاید وہ تو ممکن ہے دھوبی ہوں بھی صحیح، بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد مخلص ہی ہیں، چاہے دھوبی ہوں چاہے جو بھی ہوں، واللہ تعالی عالم۔ قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرے نصرت کرے گا، تو ان حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے اس دین کی دعوت میں ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایک جماعت ایمان لے آئی بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک نے انکار کر دیا۔ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے، سارے تو نہیں مانتے، کوئی مانتے ہیں، کوئی انکار بھی کرتے ہیں، کوئی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، کوئی آگے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی آگے رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک جماعت ایمان لائی اور ایک نے انکار کیا، لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمن پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پس ہو گئے وہ غالب ہونے والے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی یوں تربیت فرمائی کہ وہ ان کے پیغام کو جو سیکھتے تھے آگے بیان بھی کرتے تھے۔ بس آخری باتیں ہیں، سورہ یاسین میں ایک واقعہ نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی میں اللہ نے 3 رسول بھیجے، وہاں بھی مفسرین کا ایک قول یہی ہے کہ وہ 3 رسول اصل میں قاصد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ قاصد، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، تو وہ قاصد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہوں نے وہاں ایک انطاکیہ بستی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پہنچایا۔ اسی طرح اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، سورہ بروج میں ہے کہ کچھ ایمان والے تھے اور بادشاہ نے خندقیں کھودی، آگ سے بھرا اور ایمان والوں کو وہاں ڈالا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ اسی طرح بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا واقعہ اصحاب کہف کا، پوری صورت ہے سورۃ الکہف، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے مخلص ساتھی تھے نا کہ دین میں معاون بنے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے سارے مخلص ساتھی دیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا اور ایک دفعہ پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ
کہ تاکہ اس پورے علاقے میں اور پھر پوری دنیا کی نیت کریں، یہ قرآن کی دعوت عام ہو جائے، اور اس میں جتنے ساتھی ملیں گے، جتنا اس دعوت کو عام کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی عزت ہوگی۔ سارے ساتھی نیت کرتے ہیں جی میرے سمیت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔